اچھا، تو آج ہم بات کر رہے ہیں فرانس کافکا کی۔ آپ نے شاید وہ کہانی سنی ہو، ایک آدمی صبح اٹھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ ایک بہت بڑے کیڑے میں بدل گیا ہے۔ وہ سب سے عجیب بات یہ ہے کہ اسے یہ فکر نہیں کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا، اسے فکر یہ ہے کہ میں اب کام پر کیسے جاؤں گا۔ یہ کافکا کا انداز ہے۔ لوگ اکثر انہیں سمجھتے ہیں کہ کوئی 19ویں صدی کے تہہ خانے میں بیٹھ کر اداس کہانیاں لکھنے والے صاحب تھے، لیکن حقیقت اس سے کافی مختلف ہے نا؟ بلکہ وہ تو آج کی نسل سے کافی ملتے جلتے تھے۔ جی ان کی بالکل۔ زندگی، ان کی پریشانیاں، ان کی تحریریں آج بھی حیران کن طور پر متعلقہ ہیں۔ تو آئیے آج ذرا کافکا کی دنیا میں گہرائی میں اترتے ہیں۔ جی بالکل، اور آج ہم صرف ان کی مشہور کہانیوں پر ہی نہیں رکیں گے، بلکہ کوشش کریں گے کہ اس انسان کو سمجھیں جس نے یہ سب لکھا، ان کے والد کے ساتھ وہ مشکل تعلق، محبت میں ناکامیاں، بیماریاں، اور وہ اندرونی کشمکش جس نے ان کی تحریروں کو لافانی بنا دیا۔ ٹھیک ہے، تو شروع سے شروع کرتے ہیں۔ کافکا کا بچپن کیسا تھا؟ سنا ہے وہ اپنے والد سے بہت مختلف تھے۔ جی، بہت مختلف۔ کافکا بچپن میں آپ کہہ لیں جسمانی طور پر کچھ کمزور تھے اور بہت شرمیلے بھی، جبکہ ان کے والد ہرمن کافکا وہ بالکل الٹ تھے، ایک کامیاب بزنس مین، خود اپنے بلبوتے پر بنے ہوئے، مضبوط، پراعتماد اور کافی رعبدار شخصیت۔ اچھا۔ وہ چاہتے تھے کہ فرانس بھی ان جیسا بنے، عملی، دنیا دار، لیکن فرانس وہ تو بس کتابوں میں گم رہنے والے بہت حساس طبیعت کے تھے۔ تو باپ بیٹے میں کافی فرق تھا شروع سے ہی، اور اس کا اثر بہت گہرا پڑا۔ والد کی طرف سے یہ جو ایک ناپسندیدگی سی تھی، یا شاید مایوسی کہہ لیں، اس نے کافکا کے اندر زندگی بھر کے لیے ایک ناکافی ہونے کا احساس پیدا کر دیا۔ وہ ہمیشہ اپنے والد کی منظوری چاہتے تھے، ان کی ویلیڈیشن، جو انہیں کبھی نہیں ملی، مطلب پوری طرح سے نہیں۔ اور یہ احساس ان کی زندگی کے فیصلوں پر بھی اثر انداز ہوا ہوگا، جیسے تعلیم وغیرہ۔ یقیناً، وہ تھے تو ذہین، پراگ کی مشہور چارلز یونیورسٹی میں داخلہ بھی مل گیا، جو بڑی بات تھی۔ شروع میں کیمسٹری پڑھنا شروع کی۔ کیمسٹری؟ اچھا۔ جی، لیکن والد نے کہا یہ بیکار مضمون ہے، قانون پڑھو تاکہ آگے کاروبار میں ہاتھ بٹا سکو، کچھ مردوں والے کام کرو۔ تو والد کے کہنے پر شعبہ بدلا؟ ہاں، شاید انہیں خوش کرنے کے لیے۔ قانون پڑھا، وکیل بھی بن گئے۔ لیکن وکیل بن کے خوش نہیں تھے، میں اندازہ لگا سکتا ہوں۔ بالکل خوش نہیں تھے۔ وہ ایک انشورنس کمپنی میں نوکری کرتے تھے، اور وہ روز کی روٹین، فائلوں کے ڈھیر، وہ بیوروکریسی، انہیں اس سب سے سخت نفرت تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے پنجرے میں بند ہوں۔ یہ تجربہ ان کی تحریروں میں بار بار آتا ہے، وہ بے چہرہ نظام جن میں انسان پھنس جاتا ہے۔ تو پھر لکھنا ہی ان کے لیے ایک طرح کا فرار تھا۔ بالکل، دن میں نوکری کرتے، شام کو گھر آتے، جہاں وہ اب بھی والدین کے ساتھ ہی رہتے تھے، اور پھر رات گئے تک لکھتے۔ لکھنا ہی تھا جو ان کے ذہن کے شور کو، اس گھٹن کو کم کرتا تھا۔ اور پھر وہ رات آئی 1912 کی، جب میٹامورفوسس لکھی گئی۔ جی، کہتے ہیں بس بیٹھے اور ایک ہی نشست میں وہ پوری کہانی لکھ ڈالی۔ دی فرواندلنگ، یعنی روپ کی تبدیلی۔ وہی کہانی، ایک آدمی صبح اٹھتا ہے تو کیڑا بنا ہوتا ہے، اور دیکھیں آج 100 سال سے زیادہ ہو گئے، یہ کتاب لاکھوں لوگ پڑھتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ اس پر ہم آگے اور بات کریں گے۔ اچھا، لکھنے کے علاوہ ذاتی زندگی کیسی رہی، خاص طور پہ محبت، رشتے؟ وہاں بھی معاملات سیدھے نہیں تھے۔ کوشش تو کی انہوں نے محبت کرنے کی، رشتے بنانے کی، لیکن شاید وہی والد والا مسئلہ، وہ خود اعتمادی کی کمی، وابستگی کا خوف۔ ڈیڈی ایشوز جسے کہتے ہیں۔ ہاں، کچھ ویسا ہی سمجھ لیں۔ فیلس باور نامی خاتون سے 2 بار منگنی کی، دونوں بار توڑ دی۔ ایک اور منگنی ہوئی، وہ بھی نہیں چلی۔ ایک بار تو ایسا ہوا کہ اپنی منگیتر سے بغیر کچھ کہے سنے رابطہ ہی ختم کر دیا۔ مطلب گوسٹ کر دیا۔ جی، آج کی زبان میں یہی کہیں گے۔ وہ شادی کو، مستقل تعلق کو شاید ایک قید سمجھتے تھے، خود کو محبت کے قابل نہیں سمجھتے تھے۔ انہوں نے ایک جگہ لکھا بھی ہے کہ سیکس ساتھ رہنے کی سزا ہے۔ اندازہ لگائیں کہ قربت سے کتنا ڈرتے تھے۔ یہ تو کافی دکھ کی بات ہے۔ اور پھر صحت کے مسائل بھی آ گئے۔ جی، تقریباً 34 سال کے تھے جب انہیں ٹی بی یعنی تپیدق کی تشخیص ہوئی۔ اس زمانے میں تو یہ لا علاج بیماری تھی، اور یہ بیماری آہستہ آہستہ ان پر غالب آتی گئی۔
اسی دوران ان کی ملاقات ڈورا ڈائمنڈ سے ہوئی۔ وہ ایک بالکل مختلف طرح کی خاتون تھی، پرسکون، خیال رکھنے والی، محبت کرنے والی۔ اچھا۔ وہ کافکا کے ساتھ رہیں، ان کی زندگی کے آخری سب سے مشکل مہینوں میں ان کا خیال رکھا۔ یہ سوچ کر کچھ تسلی ہوتی ہے کہ جاتے جاتے انہیں کوئی ایسا ملا جو انہیں سچ میں چاہتا تھا۔ لیکن بیماری بڑھتی گئی۔ ہاں، ٹی بی ان کے گلے تک پہنچ گئی، کھانا پینا انتہائی تکلیف دہ ہو گیا، اور آخرکار جون 1924 میں صرف 40 سال کی عمر میں وہ فاقہ کشی اور بیماری سے انتقال کر گئے۔ اور اپنی تحریروں کے بارے میں ان کا اپنا کیا خیال تھا؟ کیا وہ مطمئن تھے؟ بالکل بھی نہیں۔ وہ خود پر بہت زیادہ تنقید کرتے تھے، شدید سیلف کرٹیکل تھے، اکثر راتوں کو جاگ کر لکھتے، لیکن صبح جو لکھا ہوتا اسے دیکھ کر نفرت سی ہونے لگتی۔ بہت سی کہانیاں ادھوری چھوڑ دیں، جو مکمل کر لیں انہیں چھپوانے سے کتراتے تھے۔ اپنی زندگی میں تو بہت کم چیزیں شائع ہوئیں۔ ان کی آخری تحریروں میں سے ایک وہ خط ہے جو ڈاکٹر کو لکھا تھا کہ مجھے زبردستی کھانا مت کھلانا، درد بہت ہے، اور اس کا عنوان تھا ایک بھوکا فنکار۔ اور پھر وہ مشہور بات ان کے دوست میکس بروڈ کی۔ جی ہاں، یہ کہانی کا سب سے ڈرامائی حصہ ہے۔ بستر مرگ پر کافکا نے اپنے سب سے اچھے دوست میکس بروڈ سے وعدہ لیا، کہا کہ میرے مرنے کے بعد میری لکھی ہوئی ہر چیز جلا دینا، ناول، کہانیاں، ڈائری، خط، سب کچھ۔ سب کچھ؟ واقعی؟ جی، سب کچھ۔ بروڈ نے وعدہ کر لیا، شاید اس وقت انہیں تسلی دینے کے لیے، لیکن کافکا کے مرنے کے بعد بروڈ نے وہ وعدہ نہیں نبھایا۔ انہوں نے کچھ بھی نہیں جلایا۔ اچھا، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے وہ سارا مواد نہ صرف سنبھال کر رکھا بلکہ اسے شائع کروایا۔ دی ٹرائل، دی کیسل، امریکہ، اور نہ جانے کتنی کہانیاں اور ڈائریاں۔ تو آج ہم کافکا کو جو ایک ادبی دیوتا مانتے ہیں، وہ اس لیے کہ ان کے بہترین دوست نے ان سے کیا وعدہ توڑ دیا تھا۔ یہ تو کمال کی ستم ظریفی ہے، یعنی دوست کی بے وفائی نے انہیں امر کر دیا۔ بالکل۔ بروڈ کا خیال تھا کہ یہ تحریریں اتنی اہم ہیں کہ انہیں ضائع نہیں کیا جا سکتا۔ یہ فیصلہ متنازع ضرور ہے، پر آج ہم کافکا کو اسی وجہ سے جانتے ہیں۔ خیر، اب آتے ہیں دی میٹامورفوسس پر۔ گریگر سامسا کا کیڑا بن جانا، اس کا اصل مطلب کیا سمجھے؟ دیکھیں، یہ صرف ایک عجیب و غریب واقعہ نہیں ہے کہ کوئی کیڑا بن گیا، یہ ایک بہت گہرا استعارہ ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ وہ سچ مچ کا کاکروچ بن گیا۔ کافکا دکھا رہے ہیں کہ کسی انسان کے ساتھ کچھ ایسا ہو سکتا ہے جو اس کے اختیار سے بالکل باہر ہو، کوئی حادثہ، کوئی بیماری، ذہنی یا جسمانی، جو اس کی پوری زندگی بدل دے، کوئی ایسی چیز جو اس کی آزادی چھین لے، اس کی کارآمد ہونے کی صلاحیت ختم کر دے اور اسے مکمل طور پر دوسروں پر، خاص طور پر اپنے خاندان پر منحصر بنا دے۔ تو اصل سوال یہ نہیں کہ وہ کیڑا کیسے بنا، بلکہ یہ کہ جب وہ ایسا بے بس ہو گیا تو اس کے گھر والوں نے کیا کیا؟ بالکل یہی۔ کافکا اسی سوال کو بالکل انتہا پر لے گئے ہیں۔ گریگر کیڑا بننے سے پہلے گھر کا واحد کمانے والا تھا، سب کا بوجھ اٹھاتا تھا۔ جب وہ کیڑا بن جاتا ہے تو شروع میں گھر والے پریشان ہوتے ہیں۔ ماں فکر مند ہے، بہن گریگر کمرے میں کھانا رکھاتی ہے، خیال رکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ ہاں، شروع میں تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ لگتے ہیں اور آخر میں یہ چاہتے ہیں کہ بس ختم ہو جائے۔ جی، آخر میں وہ یہی چاہتے ہیں کہ کسی طرح اس چیز سے چھٹکارا ملے۔ وہ بھول جاتے ہیں کہ یہ گریگر ہے، ان کا بیٹا، ان کا بھائی، وہ صرف ایک مسئلہ بن کر رہ جاتا ہے۔ تو مطلب یہ کہ جب تک وہ کما رہا تھا، کارآمد تھا، تب تک اس کی اہمیت تھی۔ جیسے ہی وہ بوجھ بنا، اس کی قدر ختم ہو گئی۔ کافکا یہی تلخ سچائی ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ کیا انسان کی محبت، عزت، حتیٰ کہ بنیادی ہمدردی بھی اس کی افادیت سے جڑی ہے؟ جس لمحے آپ معاشرے کے لیے یا اپنے خاندان کے لیے کارآمد نہیں رہتے، کیا آپ کا وجود بے معنی ہو جاتا ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے جو یہ کہانی اٹھاتی ہے۔ واقعی یہ تو بہت گہری چوٹ ہے، اور شاید اسی لیے کافکا آج کی نسل کو اتنے اپنے سے لگتے ہیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ وہ جین زی کے آئیکن ہیں۔ جی، یہ تعلق بہت دلچسپ ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہی پیداواری صلاحیت بمقابلہ خود قدری والی بات ہے۔ آج کل دیکھیں، ہر طرف پروڈکٹیوٹی کا شور ہے۔ کیسے زیادہ کام کریں، کیسے دن کو زیادہ نتیجہ خیز بنائیں۔ ہاں، وہ پروڈکٹیوٹی ہیکس اور یہ سب۔
بالکل، اور لوگوں نے انجانے میں اپنی ذاتی قدر کو اس بات سے جوڑ لیا ہے کہ وہ کتنا پروڈکٹیو ہے۔ اگر دن اچھا نہ گزرے، زیادہ کام نہ ہو پائے، تو لوگ خود کو ناکارہ اور برا محسوس کرنے لگتے ہیں۔ تو کافکا اس احساس سے کیسے جڑتے ہیں؟ کافکا کی پوری زندگی اور تحریروں میں یہ جھلکتا ہے کہ فرد کی اہمیت اس کے کام، اس کی حیثیت، معاشرے میں اس کی یوٹیلیٹی سے ناپی جاتی ہے۔ غیگر سامسا کی کہانی تو ہے ہی، خود کافکا کو دیکھیں، والد کی نظر میں ان کی قدر تبھی تھی جب وہ وکیل بنے، نہ کہ جب وہ لکھ رہے تھے۔ یہ خیال کہ آپ کیا کرتے ہیں وہ اس سے زیادہ اہم ہے کہ آپ کیا ہیں۔ یہ آج کی نسل کے بہت سے لوگوں کا تجربہ ہے۔ صحیح، یہ تو ایک بات ہوئی، کوئی اور وجہ بھی ہے اس تعلق کی؟ دوسری بہت اہم وجہ ہے اجنبیت، بیگانگی کا احساس، ایلینیشن۔ یہ تو کافکا کی تحریروں کا، جسے کافکائی کہتے ہیں، مرکزی خیال ہے۔ وہ احساس کہ آپ اپنے ارد گرد کی دنیا سے، لوگوں سے، یہاں تک کہ خود سے بھی کٹے ہوئے ہیں۔ اور یہ ان کی ذاتی زندگی میں بھی تھا؟ بہت زیادہ۔ وہ پراگ میں رہتے تھے، جو چیک بولنے والوں کا شہر تھا، لیکن ان کی زبان جرمن تھی، تو چیک لوگوں میں اجنبی، پھر جرمن کمیونٹی میں یہودی ہونے کی وجہ سے پوری طرح قبول نہیں تھے، اور یہودی کمیونٹی میں بھی ان کا خاندان زیادہ مذہبی نہیں تھا، تو وہاں بھی کچھ الگ تھلگ تھے۔ تو وہ کہیں بھی پوری طرح سے فٹ ان نہیں کر پائے؟ نہیں کر پائے۔ یہ جو مستقل آؤٹ سائڈر ہونے کا احساس ہے نا، یہ ان کی تحریروں میں رچا بسا ہے۔ اور آج دیکھیں، ٹیکنالوجی نے ہمیں جوڑنے کے بجائے شاید زیادہ تنہا کر دیا ہے۔ ہاں، یہ تو ہے۔ لوگ سوشل میڈیا پر ہیں، ہزاروں دوست ہیں، لیکن اندر سے اکیلے ہیں۔ گہرے انسانی رابطے کم ہو رہے ہیں۔ لوگ اے آئی سے باتیں کر رہے ہیں، ان سے رشتے بنا رہے ہیں۔ وہ خبر تھی نا کہ کسی نے چیٹ جی پی ٹی کو شادی کی پیشکش کر دی۔ ہاں، سنی تھی۔ یہ سب ظاہر کرتا ہے کہ تنہائی کتنی بڑھ گئی ہے، اور کافکا کی وہ بیگانگی آج بہت شدت سے محسوس ہوتی ہے۔ اور تیسرا نقطہ، وہ والد والا معاملہ، خاندانی دباؤ۔ جی ہاں، خاندانی دباؤ، اور خاص طور پر ڈیڈی ایشوز۔ وہ ہرمن کافکا، بڑا رعبدار، کامیاب باپ، اور فرانس، حساس، فنکار بیٹا۔ باپ کی مسلسل تنقید، بیٹے کو کمتر محسوس کروانا، اس کے شوق کو فضول سمجھنا، یہ سب کافکا نے جھیلا اور لکھا۔ آج بھی نوجوانوں پر خاندان کا، والدین کا کتنا دباؤ ہوتا ہے، کیریئر کو لے کر، شادی کو لے کر، ہر چیز کو لے کر۔ صحیح کہا۔ والدین کی امیدوں پر پورا اترنے کا بوجھ، ان کی منظوری کی تلاش، یہ کشمکش آج بھی بہت سے لوگوں کی زندگی کا حصہ ہے۔ تو آخر میں اس سب کا کیا مطلب نکالیں؟ کافکا کی میراث کیا ہے آج ہمارے لیے؟ جنم دیا جو آج بھی زندہ ہے۔ جدید زندگی کی تنہائی، بڑے بڑے نظاموں اور بیوروکریسی کی بے حسی میں فرد کا کھو جانا، وجود کے معنی پر سوال، انسانی رشتوں کی حقیقت، یہ سب کافکا کے ہاں ملتا ہے۔ تو وہ آج بھی ریلیونٹ ہیں؟ بہت زیادہ۔ اور آئیے اس گفتگو کو ایک آخری خیال پر ختم کرتے ہیں۔ کافکا نے 100 سال پہلے بیوروکریسی، بیگانگی اور وجودی کرب پر لکھا تھا۔ اگر وہ آج زندہ ہوتے تو ہماری اس دنیا میں انہیں کیا چیز سب سے زیادہ کافکائی لگتی؟ کیا یہ سوشل میڈیا کا دباؤ ہوتا، یا شاید ہماری نوکریوں کی غیر یقینی صورتحال، یا ٹیکنالوجی پر ہمارا بڑھتا ہوا انحصار؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔